جب آپ بچیں گے تو شادی کی برکتیں آپ کو. اور ایک بات میں پتے کی بتا دوں، یہ تو میرا مشغلہ ہے الحمدللہ. میں 22 سال سے لے کر 23 سال تک باہر رہا اندور کے اندر، لیکن کوئی دن ایسا نہیں، کوئی صبح ایسی نہیں، کوئی ایسی شام ایسی نہیں جس دن میں اپنے والدین ماں باپ کو یاد نہیں کرتا. اور جتنا میں نے کمایا اور آج بھی الحمدللہ جو بھی اللہ مجھے روزی دیتا ہے، سب سے پہلے میں اپنے ماں کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اپنے باپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اس لیے اگر ہم کما رہے ہیں تو کمائی کا حصہ اپنے ماں باپ کی بھی بارگاہ میں پیش کریں، اپنے بچوں کو بھی سنواریں، اپنی اولاد کو بھی سنواریں. سب سے بڑی بات یہ ہے الحمدللہ ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ رہے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی کمائی میں بھی برکت ہوگی، آپ کی زندگی میں بھی. سرکار فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہو، اللہ تمہاری روزی میں برکتیں عطا فرما دے گا. ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہو، اللہ تمہارے روزی روٹی میں برکتیں عطا فرما دے گا. اس لیے اندازہ لگائیں کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے. سبحان اللہ. اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کو راضی کریں، اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے پالیں، اسے علم عطا کریں. مفتی صاحب قرآن مجید کی تعریف بیان کر رہے تھے. قرآن شریف جب نازل کیا گیا، اللہ اکبر، سنیے، قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے. اور جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر اللہ کے رحمتوں کا موسلادھار بارشوں کا. اس لیے قرآن کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، نماز کی پابند بنوائیں. اسی میں ہماری بھی بھلائی ہے اور آپ کی بھی بھلائی ہے. ایک دو حدیث پاک بیان کر کے پھر میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا، پھر محفل کا اختتام ہوگا. ایک بار جی لگا کر درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا من جانا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے، یہ بہت مشہور واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. سنیے، رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا. ایک نبی رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا، مولا جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا. آواز آئی، موسیٰ فلاں محلے کا قصاب تمہارا ساتھی ہوگا. ایک نبی دعا کر رہا ہے کہ میرا ساتھی کون ہوگا. توجہ سے سنیے، انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی. کہا فلاں محلے کا قصاب تمہارا ساتھی ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے. یہاں تک کہ اس کے دکان پر پہنچے تو کیا دیکھا، وہ گوشت بھی کاٹ رہا ہے اور گالی بھی بک رہا ہے، فحش کلام بھی بول رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح سے لے کر شام تک دکان کے قریب کھڑے رہے اور دیکھتے رہے کہ اس کا کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے میرا ساتھی جنت میں بنایا ہے. شام تک رہے، کوئی نیکی انہوں نے دیکھی نہیں حضرت موسیٰ نے جس کی بنیاد پر یہ جنت میں جاتا. شام کا وقت ہوا، جب وہ دکان بند کرنے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے شخص سنو، آج میں تمہارا مہمان ہوں. جھوم کے کہیے سبحان اللہ. ایک نبی مہمان بن رہے ہیں. مہمان بنے، کہا ٹھیک ہے الحمدللہ آپ میرے مہمان ہیں تو چلیں. قصاب اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا. ایک پوٹلی بندھا ہوا تھا، موٹری گھر جیسے ہی پہنچا موٹری کو رکھا اور رکھنے کے بعد اس کمرے میں گیا جس کمرے میں ایک بوڑھی خاتون بیٹھی تھی جس کے بال سفید ہو چکے تھے. نہ وہ اڑ سکتی تھی، نہ وہ چل سکتی تھی، نہ وہ پھر سکتی تھی. وہ قصاب وہ نوجوان آگے بڑھا، پہلے ان کے چہرے کو صاف کیا، ان کے زلف محمر کو صاف کیا، صحیح طریقے سے بیٹھایا، منہ دھلایا اور دھلانے کے بعد اپنے موٹری سے کچھ سامان نکالا اور اس خاتون کے منہ میں ڈالا، کھلایا پلایا. وہ خوش ہو گئی. کھلانے کے بعد وہ نوجوان باہر آیا اور فرماتے ہیں، مہمان ہم نے حق ادا کر دیا، آپ چلیے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں. دسترخوان بچھایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کھا رہے ہیں، سب کھانا کھا رہے ہیں. کھانے سے فارغ ہوئے، ابھی تک
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل نہیں دیکھا جس کی بنیاد پر جنت میں ساتھ رات گھنتی چلی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند نہیں آ رہی ہے, اس فکر میں ہے کہ اس کا کون سا عمل ہے جس کی بنیاد میں میرے ساتھ یہ جنت میں جائے گا. رات سناٹے میں ہے, ساری دنیا سو رہی ہے. اس کمرے سے آواز آتی ہے, اے مولا, اے پروردگار عالم, میرا بیٹا میرا وفادار ہے, میرا بیٹا میری خدمت کرتا ہے, مجھے روٹی کھلاتا ہے, میرے چہرے کو دھلاتا ہے, میرے منہ کو صاف کرتا ہے, میرے کپڑے کو صاف کرتا ہے. اے پروردگار عالم, میرا بیٹا میرا خیال رکھتا ہے, میں اس سے راضی ہوں. اے پروردگار عالم, اس خدمت کے بدلے میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل فرما دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس جملے کو سنتے ہیں, اللہ اللہ, آنکھوں میں آنسو ہے. رب کی بارگاہ میں عرض, مولا تیرے کرم پہ قربان جاؤں, یہ شخص میرے ساتھ جنت میں جائے گا, یہ اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے ماں کی خدمت کی بنیاد پر میرے ساتھ جنت میں جائے. اے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک پیغمبر کا ساتھی جنت میں ماں کی خدمت کرنے والا بنے گا. آج ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ, ہماری دنیا بھی سنور جائے گی, قبر کے گود بھی سنور جائیں گے, پھر قیامت کا دن ہوگا. رب فرمائے گا, یہ اپنے ماں باپ کا وفادار بیٹا ہے, وفادار بیٹی ہے, اسے جہنم میں داخل نہ کرو, اسے جنت عطا کرو. اس لیے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے, ختم ہو جائے گی دنیا. شادی آپ نے کی, بال بچے ہیں, بال بچے کا بھی حق ادا کریں, بیوی کا بھی حق ادا کریں, مگر سب سے پہلے خیال یہ رکھیں کہ ہمیں اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے. آج ہم قرآن کے حافظ بنے کیوں بنے؟ یہ ماں کی دعاؤں کی برکت ہے. عالم بنے کیوں بنے؟ یہ ماں کی دعاؤں کی برکت ہے. آج بڑے بڑے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, پڑھاتے ہیں, کیوں؟ یہ ماں باپ کی دعاؤں کی برکت ہے. اگر وہ بچپن میں ہی گردن دبا کے مار دیتے تو کیا یہاں تک نہیں. ٹھنڈی کا موسم ہے, اللہ اللہ, گود میں بچی ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, ٹھنڈی کا موسم ہے, خود بدن پہ کپڑا نہیں, بچے کو ساری طرف سے سوارتی ہے, کپڑے پہناتی ہے, اس کے بعد بھی بچہ بدن پہ پیشاب کر دیتا ہے, لیکن ماں باپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. بچے کے کپڑے کو بدل دیتی ہے اور خود گیلے کپڑے میں سو جاتی ہے, اپنے اولاد کو سینے سے چپکاتی ہے. اے مولا, ٹھنڈک مجھے لگ جائے, میرے بچے اور بچی کو ٹھنڈک نہ لگے. کبھی غور تو کیجئے کہ ماں باپ نے ہمیں کیسے